کاروبار کی طرف سے بعض لوگ پریشان بہت رہتے ہیں، ان کا کاروبار چلتا ہی نہیں ہے، دکان بھی بدل لی ہے اور پیسہ بھی بہت لگایا ہے، لیکن کاروبار میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں خیر نہیں ہے، یا تو پیسہ آتا ہی نہیں اور اگر آتا ہے تو وہ رکتا نہیں ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں سے شکایات سننے میں آتی ہے۔ اور اب جب سے یہ کرونا کا مسئلہ چلا ہے، کرونا کی وبا پھیلی ہے، لاک ڈاؤن لگ گیا، تو اس میں بہت سارے لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے، خراب ہو گئے، ان کی آمدنی کا جو ذریعہ تھا وہ بھی بند ہو گیا ہے۔ خاص طور سے مسجد مدرسے والے، ان کا تو بالکل ہی مدرسہ بند ہو گیا تھا اور کاروبار اور ان کی آمدنی بالکل بند ہو گئی تھی۔ اور اب بھی چونکہ لوگوں میں ابھار نہیں آیا ہے اور حالات معمول پر نہیں آئے ہیں، تو کاروبار کی طرف سے اب بھی بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں، دن رات پوچھتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتلا دیا جائے، کوئی ایسی تسبیح بتلا دی جائے، کوئی ایسا تعویذ دے دیا جائے جس سے کاروبار میں برکت ہو جائے۔ ہم نے فلاں شہر میں کاروبار کیا، اس میں گھاٹا ہو گیا، فلاں دکان کی، ایک جگہ دکان کی، اس میں بڑھیا پیسہ لگایا لیکن اس میں بھی نقصان ہو گیا۔ تو اس ویڈیو میں آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتلاؤں گا جو بہت آسان ہے، لیکن اس کی برکتیں ایسی ہے اور اتنی ہے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جن لوگوں کو میں نے بتلایا یہ وظیفہ اور انہوں نے اس پر عمل کیا، تو یہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، بہت سارے واقعات ہیں کہ ان کے حالات ایک دم بدلتے چلے گئے، کاروبار میں بہت تیزی سے برکت آئی، حالات گھر کے بالکل صحیح ہو گئے، گھر میں بھی سکون ہو گیا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ کتابوں میں پڑھی ہوئی باتیں، سنی ہوئی باتیں، لیکن ایک وظیفہ ایسا، ایک ایسا عمل کہ جس کو میں نے بتلایا اور آنکھوں سے اس کی برکتیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ تو یہ جو میں وظیفہ بتلانے جا رہا ہوں یہ کاروبار میں برکت کے لیے انتہائی لاجواب ہے۔ اچھا، برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے، کاروبار میں برکت کس طرح ہوگی کہ روزانہ کی جو زندگی کی ضروریات ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے، اتنی آمدنی نہیں ہو رہی ہے کہ جس سے گھر کا اور گھر کے خرچے کا بالکل آسانی کے ساتھ انتظام ہو سکے۔ اس کو برکت کی ضرورت ہے، اس کو کاروبار کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ ایسے اتنے لالچی ہوتے ہیں اور اتنے ہوس کے پجاری ہوتے ہیں کہ روزانہ آمدنی صحیح ہو رہی ہے لیکن 2 دن سے کاروبار ہلکا ہو گیا، گراہک کم آ رہے ہیں، تو یہ بالکل پریشان ہو جائیں گے اور ایسے لگے گے کہ فقر و فاقے نے اور مجبوریوں نے اس کو گھیر کر رکھ لیا ہے۔ اب اللہ کے بندے، جب روزانہ کی آمدنی اچھی ہو رہی ہے اور 2 دن سے کاروبار ہلکا ہو گیا ہے تو کون سی مصیبت آ گئی ہے؟ کاروبار تو برابر کس کا رہتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ اتنی بے صبری کا بھی مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اتنی بے صبری اور لالچ بھی نہیں دکھانی چاہیے۔ اللہ نے اگر 20 دن دیا ہے اور 20 دن کاروبار مسلسل اچھا چلا ہے، 5 دن سے اگر گراہک نہیں آ رہے، کاروبار ہلکا ہو گیا ہے، تو رونا دھونا کیوں شروع کر دیا ہے؟ اللہ کا اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کو برکت کی ضرورت نہیں ہے، ان کا کاروبار چل رہا ہے، ان کو کاروبار چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے خاص طور سے یہ وظیفہ ہے جن کی اتنی آمدنی نہیں ہو رہی ہے کہ جس سے روزانہ کی ضروریات آسانی کے ساتھ پوری ہو سکے۔ ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ وظیفہ بہت شاندار ہے اور لاجواب ہے۔ اس وظیفے کو کریں تو کاروبار خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف سے راہیں کھل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گاہک ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ تمہاری دکان اور کاروبار کی طرف توجہ دلائے گا۔ کاروبار گراہک کہیں اور جانے کا ارادہ کرے گا، تمہاری دکان پر نگاہ پڑے گی، کاروبار ذہن میں آئے گا تو وہ تمہاری دکان پر کھینچا چلا آئے گا۔ اس سے وظیفے سے یہ برکت ہوگی اور پیسہ بھی ہاتھ میں رکے گا، پیسہ بھی جمع ہوگا۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی اب کوئی چیز خریدنی ہے، آدمی سوچتا ہے کہ بھئی کہاں جانا ہے، تو کچھ دکانیں ذہن میں آتی ہیں اور کچھ دکانیں ذہن میں نہیں آتی، تو اس سے وظیفے سے یہ برکت ہوگی کہ دکان، آپ کا کاروبار، آپ کی دکان
آپ کا بزنس لوگوں کے ذہن میں آئے گا، گراہک اکٹھا ہوں گے۔ تو اس کو پابندی سے اس وظیفے کو کیا جائے۔ وظیفہ کیا ہے؟ بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 2000 مرتبہ استغفار پڑھے، 2000 مرتبہ استغفار پڑھے روزانہ پابندی کے ساتھ، کم از کم 40 دن تو پڑھے ہی۔ ویسے تو اگر معمول بنا لے تو کوئی دقت والی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے اور برکتیں زیادہ ہوگی، لیکن کم از کم 40 دن 1.5 مہینہ اس کو تو پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ بہت برکت ہوگی۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد بہتر یہ ہے کہ جیسے 4 سنتیں پڑھی، پھر 4 فرض، اس کے بعد 2 سنتیں، وتر سے پہلے، سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد وتر سے پہلے بیٹھ کر 2000 مرتبہ پڑھے، پھر 2000 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر وتر کی نماز ادا کریں۔ ویسے تو جب چاہے پڑھ لے، وتر کے بعد پڑھ لے، وتر سے پہلے پڑھ لے، گھر میں آ کر پڑھ لے، کبھی بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وتر سے پہلے اور سنتوں کے بعد پڑھے۔ تو انشاءاللہ یقین سے زیادہ آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا، امید بھی نہیں ہوگی، اتنی جلدی دکان میں خیر و برکت ہوگی، اور تھوڑے سے سامان میں، تھوڑی سی دکان میں بہت زیادہ آمدنی ہوگی۔ ویسے تو آدمی کو مسلسل کاروبار کی ترقی کے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے، اللہ سے لو لگا کر دعائیں بھی مانگنی چاہیے، اور اس وظیفے کو بھی کریں انشاءاللہ۔ پھر آپ بتلائیں مجھے کہ کیا کاروبار میں برکت رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون سی خیر و برکتیں نازل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ بہت شاندار ہے اور بہت ہی جلدی حالات بدل جائیں گے۔